اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اس کے اوپر بات کر لیں کہ اللہم کل ولی کل حجت، جو یہ دعا پڑھی جاتی ہے، ذرا اس کے اوپر گفتگو ہو جائے۔ اس کے بارے میں کچھ حقیقتیں جو ہیں وہ آپ کو بیان کر دوں۔ حوالے میں بولتا جاؤں گا، اس کو لکھتے جائیے گا، چیک جہاں دل کرے وہاں کر لیجئے گا، کیونکہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں میری فطرت کو بھی اور میرے طریقہ کار کو بھی کہ میں بغیر دلیل کے گفتگو کرنے کا عادی ہی نہیں۔ تو یہ جو دعا ہے اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن والی، پہلی بات تو یہ ہے معافی چاہتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اصولی طریقہ کار کے مطابق جب اس کی سند کا جائزہ لیا جاتا ہے تو یہ ایک مرسل روایت ہے، مرسل۔ اور یہ روایت جو ہے مولا امام صادق آل محمد اور مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے منسوب کی جاتی، پہلی بات، یعنی اصولی طریقہ کار کے مطابق بھی یہ مرسل روایت ہے۔ اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مرسل روایت کو اصولی کیسے کیسے اور کہاں کہاں پہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہو گیا، اس کو نوٹ فرما لیں۔ نمبر 2، یہ جو دعا ہے اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن، یہ تشیع کی کچھ کتابوں میں مذکور ہے، لیکن جن جملوں کے ساتھ مذکور ہے وہ آج وہ نہیں ہے جو بیان کیے جاتے ہیں۔ جو اصل متن ہے وہ پہلی کتاب کا نام ہے مصباح المتہجد، پہلی کتاب کا نام لکھے، شیخ توسی کی کتاب ہے مصباح المتہجد، اس کے اندر یہ نقل ہوئی ہے۔ اور اس کے اندر جو نقل ہوئی ہے اس کی عبارت، جو پہلا جملہ ہے وہ اصل جملہ یوں نہیں ہے اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن، یوں نہیں ہے۔ اصل جملہ جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں باقی بھی بتاتا ہوں کس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جملہ ہے دعا کا وہ کیا ہے، اللہم کل ولی کل فلاں ابن فلاں۔ چیلنج دے رہا ہوں، اٹھائیے کتاب اور دیکھیے اس میں یہ عبارت ایسی ہی لکھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی۔ مصباح المتہجد شیخ توسی کی لکھی ہوئی کتاب، اللہم کل ولی کل فلاں ابن فلاں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ کس کتاب میں اس طریقے سے آیا؟ دوسری کتاب ہے تہذیب الاحکام، اور یہ تہذیب الاحکام میں لکھا گیا کہ سرکار صادق آل محمد اور سرکار باقر آل محمد علیہ السلام سے یہ دعا منقول ہے، مرسل روایت۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسری کتاب کا نام ہے اقبال الاعمال، اقبال الاعمال، سید ابن طاؤس، سید ابن طاؤس ان کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے فلاں ابن فلاں۔ دوسری بات ہو گئی، دوسری کتاب کا حوالہ ہو گیا۔ تیسرے نمبر پر مفاتیح الجنا، یہ ہر گھر میں ہے، ہر شیعہ گھر کے اندر موجود ہے، مفاتیح الجنا، اس کے اندر بھی فلاں ابن فلاں کے بعد بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ بہتر ہے کہ یہاں پر حجت ابن الحسن کہا جائے صلوات اللہ علیہ۔ بہتر ہے کہ یہاں پر سرکار بقیت اللہ کا اسم مولا لیا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، بہتر ہے۔ لیکن جو اصل عبارت ہے اس میں فلاں ابن فلاں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔
اس کی وجہ سے یہ جو فلاں ابن فلاں کا جملہ ہے، اس کی وجہ سے جو متقدمین علماء ہیں ان میں سے اکثریت کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ دعا ہر زمانے کے امام کے لیے، اور چونکہ اب ہم غیبت کبریٰ میں ہیں اور ہمارے زمانے کے امام مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ہے، اس لیے ان کا نام لینا جو ہے یہ بہتر ہے۔ 3 کتابوں کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، مصباح المتحجد کا دے دیا، افضل الاعمال کا دے دیا، تہذیب الاحکام کا دے دیا، اور چوتھی کتاب مفاتیح الجناح کا دے دیا۔ پہلی بات مرسل، دوسری بات عبارت میں فلاں ابن فلاں کا تذکرہ ہے، حجت ابن الحسن مولویوں کا اجماع ہے اس چیز کے اوپر کہ اس دور غیبت کبریٰ میں سرکار بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا اس میں معلّہ لینا چاہیے۔ اصل دعا میں سرکار کا نام نہیں ہے، فلاں ابن فلاں لکھا ہو۔ اور دعا کیا کہہ رہی ہے؟ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، اے اللہ تو ولی بن جا حجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہ کا۔ صلواتوں کا علیہ والا آبائی، ان پر بھی صلوات اور ان کے آبا پہ بھی صلوات۔ جاتا ہے بارس پاک دی خیر منگن واسطے، اس کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ ہم دعائی تو کرتے ہیں اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، عنوان بھی یہ رکھا گیا دعائے صحت و سلامتی ہے امام زمانہ۔ اس کو لائے کس کے مقابلے میں؟ اس دعا کے جو خود مولا امام زمانہ علیہ السلام نے روایات کے مطابق اپنے ایک صحابی کو خواب میں تعلیم فرمائی جب غیبت صغریٰ کا دور تھا، اس دور میں خود امام نے تعلیم دی جس کی۔ یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مرسل روایت ہے، منسوب ہے امام سے، اور اس میں جملہ موجود ہے فلاں ابن فلاں، یعنی ہر امام کے لیے مانگی جا سکتی ہے دعا کے مطابق۔ لیکن وہ دعا جو خود سرکار بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف مولا امام زمانہ علیہ السلام نے بذریعہ خواب اپنے ایک صحابی کو تعلیم فرمائی، اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، وہ بیان ہی نہیں کرتے۔ وہ کیوں بیان نہیں کرتے؟ چلیے آج میں آپ کو اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں وہ کیوں بیان نہیں کرتے۔ اصل میں جو دعائے فرج ہے، جو حقیقتاً دعائے، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ تعجیل فرج کا حکم ہے معصوم کی طرف سے۔ یہ فرمایا گیا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تعجیل فرج کی دعا کرو، ظہور کے لیے دعائیں مت مانگو کہ جس کام کی اللہ کو جلدی نہیں ہے تمہیں کس بات کی جلدی ہے۔ سرکار صادق آل محمد علیہ السلام کی یہ روایت موجود ہے، آپ اٹھائیے بہار الانوار کی جلد کے اندر یا کمال الدین و اتمام النعمہ، دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جس میں ایک کام میں اللہ کو جلدی نہیں تمہیں کیوں، تعجیل فرج کی دعا کرو، کیونکہ فرج جو ہے وہ بھی تمہارے لیے کشادگی ہے۔ اب وہ تعجیل فرج کی وہ دعا جو خود مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف نے اپنے صحابی کو بذریعہ خواب سکھائی، تعلیم دیا، جس کو ہر ایک نے لکھا۔ کم سے کم اگر کتاب بتاؤں تو مفاتیح الجناح کے اندر یہ موجود ہے دعا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جس کا نام ہی دعائے فرج ہے۔ الہی عظم البلاء، یہ والی سنیے۔ پہلی مرتبہ شیخ طبرسی کی کتاب کنوز النجا، کنز کہتے ہیں خزانے کو، کنوز النجا، ٹھیک ہے، اس کتاب کے اندر اس کا تذکرہ ہوا۔ وسائل الشیعہ کے اندر جو شیخ حر عملی کی لکھی ہوئی ہے اس کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ جمال الاسبو، جمال الاسبو عین کے ساتھ آخر میں، جمال الاسبو سید ابن طاؤس، ان کی کتاب کے اندر یہ دعا موجود ہے، جس کو خواب میں امام نے تعلیم دی۔ اس کا نام ہے محمد بن احمد
بن ابی لیس، محمد بن احمد بن ابی لیس، لام یہ اور سین سے، سین نہیں ہے سے ہے، محمد بن احمد بن ابی لیس، اس کے خواب میں امام آئے. کیوں سکھائی تھی بھلا اس کو؟ اس لیے کہ شدید ترین دشمنی شیعوں کا اور معصومین کی دشمنی کا دور تھا. یہ اپنی جان بچانے کے لیے چھپا ہوا تھا کاظمین میں چھپا ہوا تھا. کاظمین جو حرم ہے، جو زری ہے، اس میں چھپا ہوا تھا. تو امام نے اس کو خواب میں آ کر یہ دعا تعلیم فرمائی، خود تعلیم فرمائی.